جدا کر دیا جائے تو کل نامکمل ہو جائے. یہ میرے نیچے کرسی ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ 4 لکڑیوں پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کی 4 ٹانگیں ہیں. اگر ایک کو جدا کر دو گے تو یہ رک سکے گی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. علامہ اقبال بن کے نہیں سننا ہے. عزیزان محترم یہ رک نہیں سکے گی, یہ ٹھہر نہیں سکے گی. عزیزان محترم یہ گر جائے گی. پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ جز ہے, مصطفیٰ کل ہے. اگر سیدہ کو رسول اللہ سے جدا کر لو گے تو رسالت نامکمل ہو جائے گی, رسالت نامکمل ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا فاطمہ جز ہے, مصطفیٰ قل ہے. میں اور قریب آ کے بات کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ جز ہے, مصطفیٰ قل ہے. اگر میرا نبی نبی ہے, اگر مصطفیٰ نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ شفیع ہے تو فاطمہ شفاعت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ نجی ہے تو فاطمہ نجاعت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ ہادی ہے تو فاطمہ ہدایت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ بشر ہے تو فاطمہ بشریت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ حق ہے تو فاطمہ حقیقت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ سخی ہے تو فاطمہ سخاوت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ دائی ہے تو فاطمہ دعوت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ مبلغ ہے تو فاطمہ تبلیغ کا جز ہے. اگر مصطفیٰ شافی ہے تو فاطمہ شفاعت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ ہادی ہے تو فاطمہ ہدایت کا جز ہے. مصطفیٰ اگر امین ہے تو فاطمہ امانت کا جز ہے. اگر مصطفیٰ صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا جز ہے. جو مصطفیٰ ہے اس کے جز کو فاطمہ کہتے ہیں, اس کے جز کو فاطمہ کہتے ہیں. آباد و شاد رہی, مالک آپ کو سلامت رکھے. اس کے جز کو فاطمہ کہتے ہیں. عزیزان محترم فاطمہ نبوت کا جز ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ جی. سید صاحب آ گئے نہیں, بسم اللہ, سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. کیا فرماؤ مالک آپ کو. چلو کام کو مکر لینا تو میں انہی دیر تک پڑھا گا جنہی دیر تک وہ کمہ تو بیلے نہیں ہو جاتے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ دونوں انشاءاللہ میں ایک نتیجے دی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. تو جو ہاتھ ہے صاحب ہے امام. عزیزان محترم یاد رکھیں فاطمہ جز ہے, اور پیغمبر نے صرف اپنی اہل بیت میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ لفظ نہیں کہے, فاطمہ کے لیے کہے فاطمہ میرا جز ہے. یا علی انت منی و انا من کا, یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین, حسن منی و انا من الحسن, سیدہ شاباب اہل الجنہ. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ اور مجھ سے پہلے بہترین انداز میں تعارف کروا کے گئے ہیں کہ بلا حسنین وہ ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں کہ کمر سر سے لے کے کمر تک حسن میری شبیہ ہے. توجہ نہیں کر رہے, توجہ نہیں کر رہے. اور کمر سے لے کے پاؤں تک حسین میری شبیہ ہے. یعنی دونوں حسنین کو جمع کرو تو اپنے زمانے کا محمد بنتا ہے. تو ان دو حسنین کے لیے بھی یہ لفظ نہیں کہے جو سیدہ کے لیے لفظ کہے فاطمہ میرا جز ہے. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے یہ کیوں کہا؟ بھائی سپیکر والے, پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے؟ انشاءاللہ میں نے نتیجے کی طرف لے جانا ہے. یاد رکھیے پیغمبر نے اپنی امت کی اصلاح کی ہے 2 کاموں سے, یا کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے. بولو جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے جی. اور کدی دے رہی دے جتے پھر بھی سمجھ نہ آوے. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر میں نے افسوس ہونا چاہیے نہیں جی. عزیزان محترم نبی نے یا کچھ آکھیا ہے تو یا کچھ کیتا ہے. جتھے آکھیا ہے انہوں آدھے نے قول رسول, جس تھے کچھ کیتا ہے انہوں آدھے نے فعل رسول. بولو جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے. گل مشکل نہیں ہے, تو اسی مشکل کشا دے من نہ لے ہو. ایڈی کیڑی گل ہے جڑی سمجھ چ نہ آوے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پڑھا میں تے سمجھ نہ آوے, یہ نہیں ہو سکتا. صاحبان ایمان یا کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے. اسی لیے خالق نے فرمایا اطاعت کرو میں اللہ کی. مالک تو نظر آتا نہیں, تیری اطاعت کیسے ہو؟ تو خالق کو یہ کہنا پڑا فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میں اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ. مسئلہ حل کر دیا. عزیزان محترم اگر تم دعوی محبت کرتے ہو, دعوی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کا تو میرے رسول کا اتباع کرو. تم میرے رسول کا اتباع کرو گے تو تم
तुम्हारा दावा सच्चा है। सुभान अल्लाह। बोलो जी, थोड़ा दावा सच्चा है। सिर नाल ही काम लै लेंदे जे, जुबान नाल काम लेना है। इंजे मैं उठन नहीं एक बंदे ने भी देना। साहिबान ईमान, अगर तुम दावा करते हो मोहब्बत का तो मेरे रसूल का इत्तबा करो। अगर तुम दावा करते हो इताअत कर तो मेरे रसूल की इताअत करो। मेरे नबी ने या कुछ कहा है या कुछ किया है। तो साहिबान ईमान, कौले रसूल मर्दों के लिए भी है, किबला औरतों के लिए भी है। नबी ने जो हदीस इरशाद फरमाई, जो आयत पढ़ी, वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। एवं गल है, बोलो ऐसे ही है। मर्दों के लिए भी वही फरमान है, औरतों के लिए भी वही फरमान है। और इज़ान मोहतरम, जो कुछ किया है एक मर्द की इत्तबा एक मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। क्योंकि औरत दे मसाइल अलग ने ते मर्द दे मसाइल अलग ने। समझ आ रही है? जेड़े चुप हो उन्हां दे कोल इक्को जिहे ने, अलग अलग ने, ते फिर बोल के दसी दा भी अलग अलग ने। मैं नतीजे ते गल ले जानी है। इज़ान मोहतरम, मर्दों के मसाइल अलग हैं, औरतों के मसाइल अलग हैं। अब बाज़ रोज़े क़यामत औरतें बारगाह तौहीद में कहती, मेरे अल्लाह, अगर हम ईमान में, हम अमल में कमजोर रह गई हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? हमारे मर्दों के लिए तो अक़वाले रसूल भी थे, अफ़आले रसूल भी थे। हमारे लिए अक़वाले रसूल तो थे लेकिन अफ़आले रसूल न थे, क्योंकि रसूल मर्द है। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, क्योंकि रसूल मर्द है। ऐज़ान मोहतरम, इसीलिए अल्लाह ने रसूल को सैयदा जैसी बेटी अता की और दुनिया का वाले किया। और जितने मर्द हैं वो रसूल की इताअत करें, और जितनी औरतें हैं वो बतूल की इताअत करें। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए। गल समझ चाहिए ना, मालिक आपको सलामत रखे। जितने मर्द हैं वो रसूल अल्लाह की इताअत करें, और जितनी औरतें हैं वो बतूल की इताअत करें। मेरे साथ चल रहे हो? थक तो नहीं गए? ऐज़ान मोहतरम, पैगंबर उठ के एहतराम किया करते थे। सारी कुतब में है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के कुतब के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि पैगंबर सैयदा का उठ के एहतराम किया करते थे। बेटी समझ के करते थे। बोलो जी, ये समझ के नहीं, मैं एक लफ्ज़ दी वजाहत करने वास्ते सारी गल की थी। जो मैं वजाहत करनी तो वजाहत होएगी। तवज्जो चाहूंगा, बेटी समझ के नहीं करते थे, वरना पैगंबर का अमल उम्मत के लिए सुन्नत होता है। तो हर सहाबी के लिए जरूरी था, भाई जी मेरे लिए देखो, हर सहाबी के लिए जरूरी था कि वो बेटी का उठ के एहतराम करता, अपनी बेटी का उठ के एहतराम करता। अहले बैत में से भी जरूरी था कि वो अपनी बेटियों का उठ के एहतराम करते। लेकिन सानिया ज़हरा जैसी बेटी मौजूद हैं, लेकिन अली ने कभी उठ के एहतराम नहीं किया है। हजरत आयशा जैसी बेटी मौजूद है, लेकिन हजरत अबू बकर ने कभी उठ के एहतराम नहीं किया। किबला ऐसे है या नहीं है? कभी भी उठ के एहतराम नहीं किया है। तो पैगंबर उठ के क्यों एहतराम करते थे? याद रखिए, पैगंबर उठ के एहतराम किया करते थे, लेकिन बेटी समझ के नहीं करते थे, बल्कि उस मनसब का एहतराम करते थे जो सैयदा ने बतूल को अता किया था। हाय 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 हाय, जो सैयदा ने रसूल बतूल को अता किया था। और मैं वजाहत करने लगा अपने फिक्रे की। साहिबान ईमान, आज हम पे दुनिया एतराज करती है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों पे भी एतराज होता है, अहले तशरीह पे तो खैर एतराज ही होते हैं। तवज्जो है या नहीं है? एतराजात होते हैं, एतराजात होते हैं। तो चलो, हमें अल्लाह ने तौफीक दी, हम जवाब देते रहते हैं हमने अपने नाकस इल्म के मुताबिक। हम तो चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाए। ये तीसरा है जो हमें इकट्ठा होने नहीं देता। नहीं करते जितना बतूल का और औलाद बतूल का जिक्र करते हैं। तो मेरे साथ हो तो मैं लफ्ज कहने लगा हो, हम बतूल का और औलाद बतूल का जिक्र करने में मजबूर हैं। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, और कद्दी वाले बोलो तो सही ना समझ आ रही है। तो हम औलाद बतूल का और बतूल का जिक्र करने में मजबूर हैं। मजबूर कैसे हैं? इसलिए कि ये वो खानदान है जिनका सबसे पहला जाकिर अल्लाह है। अब बोलो जिन्हें समझ आ रही है, इनका सबसे पहला जाकिर अल्लाह है। और अल्लाह ने कब जिक्र किया है? तवज्जो चाहूंगा,
اللہ نے کب ذکر کیا؟ جب پیغمبر نے اپنی اہل بیت کو چادر کسا کے نیچے جمع کیا ہے۔ بولو تو صحیح نا، جو چادر کسا پہ ایمان رکھتے ہو، جب پیغمبر نے اپنی اہل بیت کو جب چادر کسا کے نیچے جمع کیا، یا یوں کیوں نہ کہوں، لفظ کہہ دوں کہ جب پیغمبر نے دیواروں والے گھر میں چادر کا ایک نیا گھر بنایا، ہائے ہائے ہائے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے آپ کے سماعتوں کی، کیا بات ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب پیغمبر نے چادر والے گھر میں، دیواروں والے گھر میں چادر کا ایک نیا گھر بنایا، اور جب پیغمبر نے نیا گھر بنایا تو فوراً کہا ہاؤلائی اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ نبی کے گھر میں بڑا رش پڑ گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا اہل بیت کون سے ہیں، حرم کون سے ہیں، اہل بیت کون سے ہیں، حرم کون سے ہیں۔ پیغمبر نے چادر کے نیچے جمع کر کے بتایا جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے، میں آگے ہوں اس عنوان پہ، جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ صاحبان ایمان، چادر کا ایک نیا گھر بنایا، اور جو ہی پیغمبر نے چادر کسا کے نیچے اہل بیت کو جمع کیا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا۔ چاچا جی میرے لوے ہے نا، اللہ نے قصیدہ پڑھا۔ تھوڑے تھوڑے میرے نیڑے نہیں جی آ جاندے، نزدیک آ جائیں، تھوڑے تھوڑے میرے اور آپ اس طرح کی صلوات نہیں، درود بلند آواز ہے، جتنے درود والے بلند صلی اللہ تھکے تو نہیں ہے، میں نتیجے کے قریب آگا، ختم کرنے لگا میں بات کو۔ صاحبان ایمان، چادر کا ایک نیا گھر بنایا اور اللہ نے قصیدہ پڑھا، اور قصیدہ پڑھنے سے پہلے، جب خطاب کرنے سے پہلے نعت خوان منقبت پڑھتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے تو پہلے مجمع کو متوجہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے مجمع کو متوجہ کیا، یا ملائکاتی یا سکنو یا سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، اسے چھوڑو۔ ان بولنا تو سی یہ تو ترجمہ میں کرنا ہے، اسے چھوڑو، یہ سنو۔ میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب اللہ نے ملائکہ کو متوجہ کیا، آسمانی مخلوق کو متوجہ کیا، تو یہ آسمانی مخلوق کیا کر رہی تھی؟ کوئی دنیاوی کام کر رہی تھی؟ سویٹر اون رہے سا کہ پٹھے بڑھ رہے سا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شاوری ویلے ہو گئے نے تیون مجمع میں لا مانگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جی، سید صاحب قدم رنجا فرمائیں گے۔ صاحبان ایمان، توجہ ہے سارے باپ کی۔ عزیزان محترم، شاہ جی جب مجمع متوجہ ہو گیا، یا ملائکاتی یا سکنو یا سماواتی، اے میرے ملائکہ، آئے آسمانی مخلوق، اسے چھوڑو، یہ سنو۔ تو میں کہوں گا ملائکہ کیا کر رہے تھے جب کہا اسے چھوڑ دو؟ یہ سنو۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم رکوع لا یسجدون، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، بولو، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ ذکر میں ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میں دکھا کے جاؤں گا کہ کیسے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کچھ ذکر میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے۔ اب بولو جی جنہیں سمجھ آ رہی ہے، پتہ نہیں کیڑی گلا تو تسی بول دے ہو۔ رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے، سجدے والوں سے سجدے چھڑوائے، قیام والوں سے قیام چھڑوائے، تسبیح والے سے تسبیح چھڑوائی، آسمانی مسلح چھڑوائے، اور کہا اسے چھوڑ دو۔ یہ سنو، میرے مالک چھڑواتا کیا ہے، سنواتا کیا ہے؟ اب بولو، جو علی ولی اللہ پڑھنے بیٹھے ہو، چھڑواتا کیا ہے، سنواتا کیا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ نے کچھ چھڑوایا ہے۔ بولو، کچھ چھڑوایا ہے۔ میں پہلو ادھر سے ابھی آیا کر دینے عبادت کر دینے اللہ دی، تینا مطلب ہے آپ دی عبادت چھڑوائی سو، کیا کیا سو بیاج سنو، تو کی سنوایا؟ پہلو تو میں ایک گال داس دینا، اللہ ہے عادل۔ مندے جے نہیں مندے جے، اللہ عادل ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، ممہو تو بولو، سارے بولو اللہ عادل ہے، بولو تو صحیح، اللہ عادل ہے۔ عادل کی تعریف یہ ہے، عادل اسے کہتے ہیں
جو بڑے کام کا حکم دیتا ہے چھوٹے سے روکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش میرے مزاج دا مجمع ہوتا تے لفظ اگے کہن دی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عزیزان محترم، اللہ اسے کہتے ہیں جو بڑے کام کو کرواتا ہے چھوٹے سے روکتا ہے۔ عادل کہتے اسے ہیں جو بڑے کام کا حکم دے چھوٹے سے روکتا ہے۔ اللہ نے رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے، سجدے والوں سے سجدے چھڑوائے، قیام والوں سے قیام چھڑوائے، آسمانی مسلح چھڑوائے اور کہا اسے چھوڑو۔ یہ سنو عزیزان محترم، اگر اللہ کا عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اگر اہل بیت کے ذکر سے افضل ہوتا تو عادل خدا کبھی حکم نہ دیتا۔ عادل خدا کبھی حکم نہ دیتا۔ عادل کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر آل محمد وہ ہے جب اللہ کرتا ہے تو یہ ملائکہ کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کرتا ہے، بسم اللہ جی، مالک آپ کو آباد و شاد رکھیں، جب اللہ کرتا ہے تو ملائکہ کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب ملائکہ متوجہ ہو گئے جیسے آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو پھر میرے مالک نے کہا کیا؟ میرے مالک نے جب متوجہ کیا تو پھر کیا کہا؟ ایک مرتبہ کہا با عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، یہ میرا رنگین عرش نہ ہوتا، یہ آفتاب و مہتاب کی کندیلیں نہ ہوتی، یہ دریاؤں کے سینے کو چیرتے ہوئے کشتیاں نہ ہوتی، یہ دریاؤں کی روانی نہ ہوتی، یہ موجوں کی جلانی نہ ہوتی، یہ سمندر کا تلاطم نہ ہوتا، یہ ہواؤں کا شور نہ ہوتا، یہ ہواؤں کا ترنم نہ ہوتا۔